السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حدیث کے ذخیرے میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں ٹوپی کا ذکر ہو، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں ٹوپی کا کہیں پر ذکر ہو۔ ہمارے نبی پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو ارشاد ہے، اگر کندھے کھلے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن ایسا آپ نے کہیں پر بھی نہیں بتایا ہے کہ آپ کا سر اگر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کہیں پر بھی ایسا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آ رہے تھے، آپ کو کچھ دھیان آیا تو آپ گئے، جب واپس آئے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور اپنے بالوں کو ہاتھ سے صحیح کر رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ٹوپی اگر ہوتی تو آپ بالوں کو ہاتھ سے صحیح کیسے کرتے، لیکن ٹوپی نہیں تھی تو آپ بالوں کو ہاتھ سے صحیح کرتے ہوئے آئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اس کا مطلب ٹوپی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ہاں لگاتے ہوں گے عرب والے، ویسے گرمی پڑتی تھی تو وہ اپنے سر کو ڈھک کے رکھتے تھے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ٹیمپریچر وہاں عرب میں تو زیادہ رہتا ہے نا، ریگستانی علاقہ ہے، تو آپ زیادہ تر لوگ سر کو ڈھک کے رکھتے تھے۔ دھوپ میں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آج کل کی طرح کوئی اے سی کولر تو ہے نہیں، تو آپ سر کو ڈھک کے رکھتے تھے، اور کپڑا جب سر پہ رکھو گے تو سر ٹھنڈا رہے گا۔ آپ ویسے ہی چلو گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا سر گرم ہوگا، کھولے گا بری طرح سے، تو آپ کپڑا رکھ لو گے۔ ویسے میں بھی یہاں پر بھی اگر ہمارے ہندوستان میں اگر گرمی پڑ رہی ہے کہیں پر کسی علاقے میں، آپ سر پہ کپڑا رکھ لو، اور رکھتے ہی ہیں بہت سے، اپنے کوئی نہ کوئی چیز تولیہ رکھ لیتے ہیں یا کوئی انگوچھا وغیرہ رکھ لیتے ہیں سر پہ، جس سے جو ہے دھوپ سے راحت مل جاتی ہے جب لو وغیرہ چل رہی ہو۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا دیہات میں بھی، شہر میں بھی، جو بچے جا رہے ہیں گاڑیوں سے جا رہے ہیں یا ویسے پیدل جا رہے ہیں تو سر پہ کچھ نہ کچھ رکھ لیتے ہیں۔ اور نماز میں زینت اختیار کرو، زینت ہر کسی کی زینت الگ الگ ہے، کسی کی زینت کسی چیز میں، لیکن سوال یہ ہے کہ مسجد میں بہت سے لوگ شدت کرتے ہیں کہ بھائی ٹوپی نہیں لگائی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اور بنا داڑھی والا یہ کہہ سکتا ہے، کہہ رہا ہے، بنا داڑھی والا کہتا ہے کہ آپ نے ٹوپی نہیں لگائی ہے نماز نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ ٹوپی ضروری ہے کہ سب سے زیادہ داڑھی ضروری ہے؟ مطلب بنا داڑھی ہے نہیں اور دوسروں کو ٹوک رہا ہے کہ آپ نے ٹوپی نہیں لگائی ہے۔ اور جو لوگ آپ نے نماز میں کھڑے ہو گئے، بہت سی مسجدوں میں جاؤ تو آپ ٹوپی پیچھے سے لا کے کوئی نہ کوئی سر پہ رکھ دیتا ہے۔ ایسی غلیظ ٹوپیاں پہننے سے اچھا ہے کہ آپ ٹوپی نہ پہنو، ٹوپی مت پہنو گے تو زیادہ بڑھیا ہے۔ اب اتنی غلیظ، آپ یہ بتاؤ اس ٹوپی کو پہن کر کے آپ کسی کی شادی میں جا سکتے ہو، کسی فنکشن میں، کسی پارٹی میٹنگ میں اٹینڈ کر سکتے ہو؟ تو اس ٹوپی کو، غلیظ ٹوپی کو پہن کر کے، جو پلاسٹک کی ہوتی ہے اور وہ بھی بہت سی جگہ تو پھٹی پھٹائی اپنا نماز میں گر جاتی ہے، تو اس ٹوپی کو پہن کر کے آپ اچھی جگہ جا سکتے ہو، آپ اچھا کام شادی بیاہ کر سکتے ہو، آپ کسی محفل میں جا سکتے ہو، آپ کسی پارٹی میں جا سکتے ہو، آپ کسی میٹنگ میں جا سکتے ہو، اور اس ٹوپی کو پہن کے آپ فیکٹری میں کام کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ اپنے رب کے پاس جا رہے ہو، اپنے خالق کے پاس، مالک کے پاس، رازق کے پاس جا رہے ہو، اور اتنی غلیظ ٹوپی پہن کے جا رہے ہو، تو یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم ایسی غلیظ ٹوپیاں اور رکھی رہتی ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اپنے، وہی ٹوپی پہن لی نماز ہو گئی اب اپنے، اور بڑی شدت اختیار کرتے ہیں، اور اس کو ٹوپی نہیں ہے، یہ یوں کر رہے ہیں، فلانا ہے، یہ گستاخ ہے، فلانا ہے۔ ہم نے کیونکہ حدیثیں تو پڑھی نہیں ہوتی ہیں، تمام حدیث کے ذخیرے میں کہیں پر بھی ٹوپی کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر بھی، کہیں پر بھی کسی ٹوپی کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں بھائی، آپ عرب کا معمول تھا یہ، اپنے سر پہ کچھ نہ کوئی رکھے رہتے تھے، تو وہاں کی زینت تھی یہ، اچھا سمجھتے تھے۔ اگر آدمی کوئی بنا ٹوپی کو نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن شدت اختیار کرنا نہیں صاحب، یہ اور غلیظ ٹوپیوں کو لا کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، پھٹ رہی ہے ادھر ادھر سے۔ بے شرمو، اگر تم کسی کے پاس جاؤ گے میٹنگ میں کہیں پر تو اس ٹوپی کو پہن جاؤ گے، لیکن اپنے خالق اور اپنے مالک، اپنے رازق کے پاس جاؤ گے تو یہ ٹوپی پہنو گے، تو شرم کی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آپ اس ٹوپی کو پہننا ہے جو ٹوپی کو آپ کہیں پہن کے جانا پسند نہیں کریں گے، کہیں پر بھی، کسی محفل میں، کسی بارات میں، کسی شادی میں، کسی پارٹی میں، اور آپ اس ٹوپی کو اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کے سامنے پہننا ہے،
ہاں کپڑے آپ کے بہت صحیح ہونے چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے جب بھی آپ نماز کو جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے، آپ وہی جب آپ شادی میں جاتے ہیں تو بڑھیا سے سوٹ نکالتے ہیں، بڑھیا پریس کراتے ہیں، بڑھیا سے بڑھیا اپنے ہر چیز ہوتی ہے آپ کی. لیکن آپ جب آپ نماز کو جاتے ہیں وہی پھٹافٹ میلا کچیلا کرتا ہوگا اپنے، وہ نماز کے لیے آپ کا بک ہوتا ہے گھر میں اپنے وہی رکھا ہوا ہوگا، جلدی سے پہنے مسجد میں پہنچ گئے اپنے کہ اس سے پہن کے نماز پڑھ لیں. اور ٹوپی کے لیے شدت کر رہے ہیں، نہیں ٹوپی ہونی چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کچھ چیزیں تو ہماری یہاں ایسی رائج ہیں اور اس کے لیے شدت اختیار کرتے ہیں، لوگوں سے لڑتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو ایسا نہ کریں، اللہ سے ڈریں. اور اگر کوئی بنا ٹوپی کا پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دیں اس کو. اور وہ ٹوپیاں غلیظ ہیں ان کو اٹھا کے پھینکیں. اور اپنے گھر سے آپ خود خریدیں، بڑھیا ٹوپیاں خریدیں. ویسے آپ دنیا بھر کی چیزیں خریدتے ہیں اپنے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے اچھی ٹوپی نہیں خرید سکتے؟ 100-200 روپے کی، 300 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتے؟ آپ غلیظ ٹوپیاں تو لگا رہے ہیں اپنے مالک خالق کے سامنے، لیکن آپ یہ نہیں کہ اپنے لیے بڑھیا ٹوپیاں خریدیں. تو اس لیے آپ اگر اپنے مالک سے، اپنے خالق سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ بڑھیا ٹوپیاں خریدیے، اس پیسہ خرچ کے اس کے لیے کریے. نہ کہ آپ اپنے گندے سندے جا کے کھڑے ہوئے غلیظ ٹوپیاں لگا کے کھڑے ہوئے تو آپ اس کے لیے پیسہ خرچ کریے. یہ نہیں ان غلیظ ٹوپیوں کو لگائیں، ان کو اٹھا کے پھینکیے، ان پہ شدت مت کریے، لڑیے مت. تو یہ ہمارے لیے بہت ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے مسجدوں میں یہ بری حرکتیں ہو رہی ہیں اور ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے دین کے راستے پر، صحیح دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. قرآن حدیث کو اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں میں بیٹھائے اللہ تعالیٰ. دین کی سمجھ عطا فرمائے ہمیں. دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں سے لڑتے ہیں اور مارا پیٹی تک اتر جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے.